ہیں۔ اگر تو نے اس وقت یہ کہا اللہ میرے دوستوں نے میرے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں تو جمائی تھی، لیکن بوتل کو پکڑ کر میرے دل میں یہ خیال آیا نادان یہ دنیا کی رنگینیاں تو ختم ہو جانی ہے، لیکن رب کائنات تجھے یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ رات کی تاریکی میں گناہ کی طرف قدم بڑھاتا رہا تھا، لیکن اس وقت خیال آیا جا کہاں رہا ہے، اندھیرا چاہے کتنا بھی ہو وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ تیرے خوف سے میں نے اپنے قدموں کو پیچھے ہٹایا، تب حکم یہ ملے گا اسے چھوڑا جائے، اس لیے کہ اس کا آخری گھر وہ ہے جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ میرے خوف سے جو ڈرے اسے دو جنتیں ہیں، اس کا آخری گھر کوئی اور نہیں وہی جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس کا آخری گھر جنت ہے جس کو میں نے اسی کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ میرے خوف سے دنیا میں ڈرتا رہا، میرے خوف سے یہ لرزتا رہا، میرے ڈر سے یہ زندگی گزاری، گناہ کی طرف قدم بڑھتے یہ روک لیتا، لوگ اسے گناہ کی دعوت دیتے یہ منع کرتا، لوگ اسے برائیوں کی دعوت دیتے یہ رک جاتا، لوگ اسے بے حیائی کی طرف چلے جاتے یہ اپنے قدموں کو پلٹاتا۔ رب فرمائے گا کہ میرے خوف سے ڈرنے والا ہے، اس لیے اسے جنت، اس لیے اسے وہ جنت عطا کر دی جائے جو اس کا آخری گھر ہے، اور وہ گھر ملنے کے بعد پھر اسے وہاں سے نکالا نہ جائے گا۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا سفر وہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں رک کر میں آپ سے تھوڑی گفتگو تو کر لوں۔ اللہ نے جو گھر ہمارے لیے آخری گھر بنایا ہے، اللہ قیامت کے دن ہم سے جو سوال کرے گا وہ اس کے بارے میں کرے گا۔ اللہ اس سے دنیا کے بارے میں پوچھے گا، یہ فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ اگر رشتوں کو توڑنے کا کام کیا تو سزا ملے گی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کی تو سزا ملے گی، اپنے پڑوسی پہ ادبی کی تو سزا ملے گی، چھوٹوں پر ظلم کیا تو سزا ملے گا، پڑوسی کو ستایا تو سزا ملے گی، نمازوں کو چھوڑی تو سزا ملے گی، رمضان کے مہینے میں ایسے آرام کیے روزوں کو چھوڑے تو سزا ملے گی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جرم کرے تو سزا دی جاتی ہے اور اچھا کام کرے تو جزا دی جاتی ہے، جرم کرے تو سزائیں ملتی ہے، اچھا کام کرے تو اللہ آخری گھر عطا فرماتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی اشیاء میں اگر انسان فرما بردار ہو، بڑوں کی قدر کرنے والا ہو، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا ہو، اپنے سے بڑوں کو عزت کرتا ہو، چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہو، تو آپ کو پتا ہے پھر ان لوگوں کے لیے دنیا کی زمین پر دعائیں کی جاتی ہے۔ کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے لمبی عمر عطا فرما، کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو ایسی جگہ پر عبادت کی توفیق عطا فرما جہاں سے شیطان کا غصہ بھی نہ ہو، کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے اسے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وہ کون لوگ جن کے لیے اس طرح کی دعائیں کی جاتی ہے، وہ کون لوگ جنہیں اس طرح کی دعائیں کی جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام سے میرے رب نے فرمایا اے سلیمان آپ چاہے سمندروں کو سیر کر کے آئے، آپ چاہے سمندروں کو تفریح کر کے آئے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وزیر جناب حضرت آصف کے ساتھ سمندر کے شیر کے لیے آپ نکلتے ہیں، آپ سمندر کے قریب جاتے ہیں، سمندر کے قریب جانے کے بعد اپنے وزیر سے کہتے ہیں جناب آصف ذرا سمندر کی طرف نظریں اٹھا کر دوڑاؤ دیکھے تو صحیح اس سمندر کی خصوصیت کیا ہے، اپنی نظریں اڑا کر دیکھو تو صحیح اس سمندر میں اچھی بات کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جناب حضرت سلیمان کے وزیر حضرت آصف جو ہے سمندر میں شیر رہتے ہیں، سمندر میں گوتا لگاتے ہیں، جب پورے سمندر کا گوتا لگا کر پار تشریف لے کر آتے ہیں، جناب سلیمان نے کہا اے آصف تم نے سمندر میں کیا دیکھا؟ جناب آصف کہتے ہیں میں نے سمندر کے اندر ایک محل دیکھا ہے جو بڑا خوبصورت محل ہے، اس محل کے 4 دروازے ہیں، جس کے 4 دروازے ہیں جو دروازے کھلے ہوئے ہیں اور موتیوں کے دروازے سے لگے ہوئے ہیں۔ جناب آصف نے کہا خاص بات یہ ہے سمندر کے بیچ میں ہو کر
نہیں جاتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا جس میں پانی کا قطرہ نہ جائے اس میں کوئی رہتا بھی ہے؟ جناب آصف نے کہا ہاں ہاں، ایک انسان اس میں رہتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر لگا ہے، وہ اللہ کی ریاست میں مشغول ہے، وہ رب کو بنانے میں لگا ہے۔ جناب آصف نے جب حضرت سلیمان سے کہا اس کے اندر ایک بندہ بھی رہتا ہے، اللہ کی ریاست کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ عبادت میں مشغول ہے، وہ ریاست الہی میں مشغول ہے، وہ خدا کو بنانے میں لگا ہے۔ جناب حضرت سلیمان کہتے ہیں، حضرت سلیمان کہتے ہیں اس محل کی زیارت مجھے بھی کرائی جائے۔ تب جناب آصف نے کہا کہ حضور آپ علیہ السلام چلیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جناب آصف لے کر گئے سمندر میں۔ اب آپ جب سے سمندر میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ بیچ گہرائی کے اندر سمندر کے ایک محل ہے، 4 دروازے ہیں اور 4 دروازے کھلے ہیں، کسی بھی دروازے سے ایک قطرہ پانی نہیں جاتا۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ تب آپ ایک بات ذہن میں یاد رکھنا، وہ رب اتنا قادر ہے، جب بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے تو وہ اللہ کھلے دروازوں کو اس محل کو پانی سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت کام نہیں آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس محل کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ایک انسان اللہ کی ریاضت کر رہا ہے۔ اللہ کا یہ منظر دکھانا تھا نا، تبھی تو جناب سلیمان کو سمندر کے کنارے بھیجا نا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سمندر کے اندر تشریف لے کر گئے۔ جب آپ اس محل میں تشریف لے کر گئے، وہ جوان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ جوان اللہ کی ریاضت کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ انسان عبادت سے فری ہوتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی طرف مخاطب ہو کر اس سے گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب تم یہاں جو ہے کب سے عبادت کر رہے ہو اور کیا وجہ ہے؟ اللہ نے تمہیں کون سا مرتبہ دیا ہے؟ اللہ نے تمہیں کون سا مقام دیا ہے کہ اس محل کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا ہے؟ 4 دروازے کھلے ہیں لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی اندر موجود نہیں ہے۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے پتا نہیں لیکن یہ قدرت ضرور ہے، اور یہ قدرت مجھے میسر کیسے آئی؟ آپ نے کہا کیسے آئی بتائیں؟ وہ جوان کہتا ہے میرے بڑے ماں باپ تھے، جو میرا باپ جو ہے پیروں سے اپائش تھا اور میری ماں جو ہے آنکھوں سے اندھی تھی۔ 7 سال تک زندگی کے میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، 7 سال تک میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ جس وقت میری والدہ کا، جس وقت میری ماں کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس وقت میری ماں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ میری اولاد کو تو لمبی عمر عطا فرمانا، میری اولاد کو لمبی عمر عطا فرمانا۔ وہ جوان کہتا ہے میری ماں نے میرے لیے یہ دعا کی اور اس کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب میرا پڑیچ باپ تھا اس کا انتقال میری والدہ کے بعد ہوا، میرے والد نے بھی میرے لیے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو توبہ کی توفیق ایسی جگہ دینا، میرے بیٹے کو توبہ، میرے بیٹے کو عبادت کی توفیق ایسی جگہ دینا جہاں سے شیطان کا گزر بھی نہ ہو، جہاں سے شیطان اس کے قریب سے بھی نہ گزر سکے۔ میرے بیٹے کو عبادت کو توفیق ایسی جگہ دینا۔ وہ جوان کہتا ہے جب میرے والد کا انتقال ہوا تو مجھے حکم ہوا کہ میں دریا کے کنارے جاؤں۔ میں دریا کے کنارے آیا، پھر مجھے حکم ہوا کہ میں دریا کے اندر جاؤں، اور پھر میں دریا کے اندر آیا تو یہ ایک محل تھا، میں اس محل کے اندر آ گیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ذرا بتا تو اس محل میں تو کب سے عبادت کر رہا ہے؟ تو کتنے سال سے عبادت کر رہا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے میں اس محل میں کب سے عبادت کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے میں جب اس محل میں آیا تھا وہ زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، میں جناب حضرت ابراہیم کے زمانے میں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے زمانے کو تو 2000 سال سے بھی
بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور اس وقت سے تم یہاں ہو۔ وہ جوان کہتا ہے ہاں ہاں میں اس وقت سے یہاں ہوں۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ 2000 سال گزرے لگی ہے، اس لیے کہ 50 سال کی زندگی میں جس کے سفید بال آ جائے 2000 سال کے بعد بھی ایک بھی سفید بال نہیں آیا۔ اور وہ جوان سے پوچھا تو کھانا کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے اللہ کی قدرت سے جو مل جائے اسے کھا لیتا ہوں، رب کی قدرت سے جو مل جائے اسے مل جائے اسے پی لیتا ہوں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں 2000 سال سے اتنی لمبی عمر جی رہا ہے۔ وہ جوان کہتا ہے مجھے یہ صدقہ اگر کسی سے ملا ہے تو یہ میرے والدین کا صدقہ ملا ہے۔ میری ماں نے دعا کی، اللہ نے مجھے لمبی عمر عطا فرمائی، اور میرے والد نے دعا کی، اللہ نے مجھے عبادت کی توفیق دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خاندان بخارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء۔ باپ نے دعا کی، اللہ نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ در در کی ٹھوکروں پر بھیک مانگنے والوں اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ در در کی ٹھوکروں پر بھیک مانگنے والوں اپنے والدین کی قدر کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس انسان کی وجہ سے اس کے ساتھ والے تکلیف میں ہو، میرے حضور فرماتے ہیں قسم اللہ کی وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے کر کیا سمجھتے ہیں آپ مسلمان ہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزیاں کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ایمان والے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ انسان ایمان والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہو وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہو، ظاہر ہے نا وہ تو اپنے پڑوسی کو بھی تکلیف دیتا ہو، ظاہر ہے اپنے پاس والوں کو بھی گالیاں دیتا ہو، ظاہر ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی گالیاں دیتا ہوگا۔ سنیے مسلمان، آخری بات سنیے، حضور کا پیغام سنیے، اپنی زندگی ایسی بناؤ لوگ تم سے مل کر خوش ہوں، اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ قریب آنا بھی پسند نہ کرتا ہو۔ ایسا اپنے آپ کو نہ بناؤ، ایسا بناؤ لوگ تم سے جڑیں، لوگ تمہارے قریب ہوں، محبت کی تعلیم دیں۔ حضور نے فرمایا جس کی وجہ سے اس کا پاس والا تکلیف ہو وہ ایمان والا نہیں۔ حضور نے مطلق فرمایا، یا یہ نہیں کہا کہ اگر مسلمان ہو اسے تکلیف نہ دو، اگر غیر مسلم بھی ہے تو آپ اسے بھی تکلیف نہ دیں۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اپنا ہو یا پرایا تکلیف دینا یہ اسلام کی دعوت نہیں ہے۔ اپنا ہو یا بیگانہ اس کے سامنے محبت سے پیش آنا یہ ایمان اور اسلام کی تعلیم ہے۔ تعلیم مصطفیٰ یہ ہے اپنوں سے بھی محبت کی جائے اور غیروں سے بھی محبت کی جائے، کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ آپ اس بڑے ولی کی آستانے کی چوکھٹ پہ آ کر بیٹھے ہیں تو یہ پیغام لے کر جاؤ، ان درباروں سے یہاں تو جو بھی آتا ہے اسے نوازا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا یہ سکھ ہے اس کو سائڈ میں کر دو، یہ غیر مسلم ہے اس کو سائڈ میں کر دو، یہ مسلمان ہے صرف اس کو دیا جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ان کی چوکھٹ پر جو آ گیا اسے ضرور نوازا جائے۔ جب اللہ والے اپنی چوکھٹوں پر چہرے نہیں دیکھتے تو مسلمان آپ اپنے دروازوں پر کیوں چہرے دیکھتے ہیں؟ نوازو، لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر جائیں تو کہیں ایمان کے ماننے والے بدتمیزیاں نہیں کرتے، محبت ضرور پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت دوران گفتگو کوئی خطا یا غلطی ہوئی ہو اپنی رحم اور کریمے کے صدقے سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔